अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई बहन और तमाम अइज़्ज़ा अक़रबा खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरी माँ और बहनों, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मोहतरम सामईन किराम, आज हम आपके लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल एक वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं। जैसा कि हम आपको दौलत से मुताल्लिक़ और हुसूल दौलत से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगने का तरीक़ा बताते हैं। वजीफ़े का मकसद ही यही होता है कि हम उस वजीफ़े को पढ़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जो है दुआ कबूल कराएं। अल्लाह हमारी दुआ जल्दी कबूल करता है। जब हम किसी चीज़ का विर्द करते हैं और किसी चीज़ को अपने मामूल में बना लेते हैं तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमारी दुआओं को जल्दी कबूल करता है। इसी चीज़ का नाम है वजीफ़ा। तो मेरे दोस्तों, हम आज आपके लिए हुसूल दौलत का, मालदार होने का वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं। अगर आप हज़रात फ्री हैं तो मेरी वीडियो को ज़रा पूरा देख लें, क्योंकि अगर आप हज़रात वीडियो को स्किप करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे वजीफ़े से आप हज़रात महरूम रह जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, आजकल देखा जाता है कि हम लोग अक्सर गरीबी से परेशान हैं। माल और दौलत और पैसा ना होने की वजह से परेशान रहते हैं। तरह तरह के फितने पैदा होते हैं, घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फितना और फसाद होते हैं, और न जाने कितने परिवार इसी वजह से जो है बर्बाद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। घरों में फितना अंगेज़ी होती है मेरे दोस्तों, और हमारी जेब में जब पैसा नहीं होता तो हम मायूस रहने लगते हैं। किसी भी चीज़ का दिल करता है तो हम उससे दिल अपना मार लेते हैं। किसी भी चीज़ का हमारा शौक़ है तो वो शौक़ हमारा पूरा नहीं हो पाता। नाज़रीन किराम, पैसे की ना होने की वजह से इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया का हाल ये है कि हर जगह पर, हर कदम पर पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो लोग उसका कुछ ख्याल नहीं करते, कोई इज़्ज़त नहीं करता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और अगर आपके तन पे अच्छा कपड़ा है और आपका स्टैंडर्ड बढ़िया है तो लोग आपको सलाम भी करेंगे, आपको सल्यूट भी करेंगे। एक शायर का एक शेर है कि किसी गरीब का कब एहतराम करती है, लिबास देख के दुनिया सलाम करती है। किसी गरीब का कब एहतराम करती है, लिबास देख के दुनिया सलाम करती है। और अगर कोई पैसे वाला इंसान हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अमीरी है, तो ऐसा शख्स अगर कोई गलती भी कर देता है, कोई बुराई भी उसके अंदर होती है, तो वो बुराई और वो गलती भी लोगों को हुनर बन के नज़र आती है। तो वो बुराई और वो गलती भी हुनर नज़र आती है। जैसा कि एक शायर ने कहा कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, इसी ख़ास मकसद के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। जो वजीफ़ा हम बताने वाले हैं वो बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप लोग उस वजीफ़े को पढ़ेंगे, उसको अपने मामूल में बनाएंगे, थोड़ी सी देर का काम है, सिर्फ 5 मिनट आपको निकालना है 24 घंटे में से, और 5 मिनट इसको पढ़ना है। हम और आप अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह और रसूल का ज़िक्र करे, क्योंकि अल्लाह और रसूल के ज़िक्र से ही सब कुछ हासिल होता है। हमें कोई दुनियादार कुछ नहीं देता है, बल्कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर हम अल्लाह के आगे अपने हाथ को फैलाएंगे, अल्लाह से अगर हम मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फ़रमाएगा। लेकिन मांगने का सलीक़ा होना चाहिए कि किस तरीक़े से मांगना है और किस अंदाज़ से मांगना है। मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, आज ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा अगर आप हज़रात करेंगे तो मेरा ईमान कहता है कि चंद दिन के अंदर, जितनी इस वजीफ़े की तादाद है 40 दिन की, तो 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला गैब से आपके लिए दौलत के असबाब मुहैया फरमाएगा। और अगर आपका कोई कारोबार नहीं चलता है तो अल्लाह ताला उसमें बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाएगा। उस कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब तरक्की करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मायूस नहीं फरमाएगा। और अगर आपका कोई अच्छा कारोबार नहीं है, आप बेरोज़गार हैं,
تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے 40 دن کے اندر اندر آپ کو ایک بہت ہی اچھا روزگار عطا فرمائے گا، تاکہ اس روزگار کے ذریعے سے آپ دولت مند ہو جائیں، آپ غنی ہو جائیں، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے اور آپ کی مفلسی دور ہو جائے اور آپ کے رزق میں وسعت ہو جائے، آپ کا رزق کشادہ ہو جائے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو بے پناہ دولت سے نوازے گا۔ تو ناظرین اکرام، چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اب آپ کو وہ وظیفہ بتا دیں جس وظیفے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ محترم ساتھیو، دوستو، وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، غریبی سے پریشان رہتے ہیں، پیسہ کوڑی ہاتھ میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، جو دعا آپ کو متواتر لگاتار پڑھنا ہے۔ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو پھر اس کا کمال دیکھیں گے، اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ دعا کون سی ہے؟ آپ حضرات اسکرین پر دیکھ لیں۔ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک بار اور سن لیں، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ زبر کا زیر اور زیر کا پیش کر دیا اور غلط سلط الٹا سیدھا پڑھ دیا، ایسا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تلفظ کی ادائیگی مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اور کب پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، یہ طریقہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہیں۔ تو ناظرین اکرام، کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو اس کا ایک وقت متعین کر لینا ہے، چاہے بعد نماز فجر کا وقت ہو، چاہے بعد نماز عصر کا ہو، چاہے بعد نماز عشاء کا ہو، جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے وہ آپ وقت متعین کر لیں اس وظیفے کے لیے، اور اسی وقت پر اس وظیفے کو روزانہ کریں 40 دن تک۔ کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے؟ آپ کو پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، عام طور پر جو زبان پر روا ہوتا ہے، جو زیادہ یاد ہوتا ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ اس کے علاوہ جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، کسی بھی انداز میں نبی پر درود بھیج لیں، 21 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد 121 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ کو یہ تسبیح پر پڑھ لینا ہے، یا پھر آپ کسی اور چیز سے گنتی کر سکتے ہیں، یا پھر انگلی سے بھی گنتی کر سکتے ہیں۔ 121 بار اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں 21 بار پھر درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کو۔ جب آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، اور وظیفے کی کرنے کی جو سچویشن ہوگی وہ کیا ہوگی وہ بھی ذرا سن لیں آپ حضرات۔ مرد حضرات جو ہیں وہ ان کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد میں شانتی اور سکون رہتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، تو مسجد میں کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر خواتین، اگر میری ماں اور بہنیں اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے سب سے سیف جگہ گھر ہے۔ گھر کے اندر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں، گوشے میں، جہاں پر کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، اور ایسا وقت چن لیں جو ان کے کام دھام کا ٹائم نہ ہو اور سکون اور شانتی کا وقت ہو۔ ایسے وقت کو وہ جو ہے اپنے لیے استعمال کر لیں۔ تو وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا کون سی پڑھنا ہے وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور 21 بار پہلے درود پاک، پھر اس کے بعد بیچ میں 121 مرتبہ یہ دعا، پھر 21 بار درود پاک۔ اس طریقے سے جب آپ حضرات اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے، اور مقصد بھی جائز ہونا چاہیے۔ مقصد اگر ناجائز ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وظیفہ آپ کا کامیاب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر جیسی بھی خواہش ہوگی، اللہ اسی حساب سے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے دل میں نیک خواہشات ہیں، اچھی خواہشیں ہیں، اچھی تمنائیں، اچھی آرزویں ہیں، تو اللہ بہت جلد آپ کے وظیفے کو کامیاب فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناجائز خیالات ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کر لوں، میرے پاس پیسہ ہوتا تو وہ فلاں امیر لڑکی سے شادی کر لیتا، یا میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرا
اچھا سا گھر نہیں ہے، میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ سب جو ہیں یہ سب دنیاوی خیالات ہیں، یہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دینی خیالات جو اچھے نیک خیالات ہیں وہ دل کے اندر رکھو۔ جیسے کہ اگر اللہ ہمیں دولت دے گا تو ہم غریبوں فقیروں کی مدد کریں گے، اللہ اگر ہمیں دولت دے گا تو ہم لوگوں کو جو ہے مسکینوں کو، یتیموں کو جو ہے پیسہ دے کر ان کی مدد کریں گے، اور بیواؤں کی مدد کریں گے، اور یتیم بچیوں کی شادیوں میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، مدرسے کے بچوں کو جو ہے مدد کریں گے، مدرسوں کی تعمیروں میں پیسہ دیں گے، مسجدوں کی تعمیروں میں پیسہ دیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں پیسہ بانٹیں گے، اللہ کی راہ میں جو ہے بزرگان دین کی نظر و نیاز کریں گے، اپنے والدین کو حج کرائیں گے، حج بیت اللہ کی زیارت کرائیں گے، اور خود بھی حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ یہ سب جو ہیں اچھے خیالات ہیں۔ تو یہ اچھے خیالات اگر آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کا وظیفہ بہت جلد کامیاب ہوگا، اور آپ دولت مند ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے، بہت جلد برکتیں نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار فرما دے گا۔ آپ کے دل کے اندر جو ہے کسی بھی طریقے کی کوئی مایوسی نہ ہو، اور اگر ایسا ہے کہ اگر شروع میں وظیفہ شروع کیا اور 8-10 دن تک، 12-15-20 دن تک اگر کوئی اثر معلوم نہیں ہوا اس کا، تو یہ نہیں کہ وظیفہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ ارے اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو 40 دن متواتر کریں، ہو سکتا ہے کہ آخر میں اس کا ایک دم کوئی اثر دکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دم کوئی غیب سے کوئی ایسا سبب مہیا کر دے جو آپ کے پاس دولت آنے کا سبب بن جائے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اور اللہ کی ناشکری نہیں کرنا ہے کسی حال میں بھی۔ لوگ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، ذرا سی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ ارے ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، ہم تو جو ہے اللہ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، ہم بہت بیکار ہے، یہ ہے۔ نہ جانے کیا کیا لوگ اللہ کی شان میں توہین کرنے لگتے ہیں اور ایسا بولنے لگتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ایسا آپ کو نہیں بولنا ہے، ناشکری کے جملے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کتنی بھی غریبی ہے، کتنی بھی پریشانی ہے، اتنی غریبی اور پریشانی میں بھی اگر آپ حضرات اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا، خوش رہے گا۔ میرے محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا، آپ حضرات اس کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ ضرور کارآمد ثابت ہوگا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے تھے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔